الصراط عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں الصراط جب پل صراط کے طور پہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو الصراط سے مراد جسر علی متن جہنم، جہنم کے اوپر ایک پل کا نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا مذلۃ مدحضۃ، بہت پھسلن والی ہے اور ایسی ہے کہ جس کے اوپر پاؤں ٹکتے نہیں ہیں۔ پل صراط قیامت کے مراحل میں سے ایک اہم مرحلہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو اس پہ وارد ہونا ہے، یہ تیرے رب کا قطعی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل اس میں پڑا رہنے دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لارجو ان لا يدخل النار احد ان شاء اللہ تعالی ممن شہد بدرا والحدیبیہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرے جتنے بھی صحابہ میدان بدر میں اور حدیبیہ کے مقام پہ موجود تھے، ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم میں وارد ہونا ہے، یہ تیرے رب کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَسْمَعِيهِ يَقُولُ، کیا آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ پھر ہم تقوی والوں کو بچا لیں گے اور ظالم کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ حقیقت اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے جب ان کے نامہ اعمال کو تولنے کے بعد اور وزن اعمال کے بعد ان کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو جنت میں جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ جہنم کے پل سے گزر کے جاتا ہے، اسی کو الصراط کہا جاتا ہے۔